وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے بیان ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوا اس کے جو چوری سے سنے فرشتوں کی باتیں، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ تو آیت نمبر 16 میں تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ اب اصل میں کافروں اور منکروں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان، اس کی بزرگی، اس کی قدرت کے مزید دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ کافر اور منکر بھی اس بات پر غور کریں اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کر کے ہدایت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر لیں۔ کون لوگ؟ کافر بھی اور منکر بھی۔ ایمان والوں کے لیے بھی نشانی ہے، مگر کافر اور منکر بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کر کے ہدایت کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کر لیں، اپنے دلوں کو منور کر لیں۔ تو یہاں جو بروج کا ذکر ہوا، بروج کا، تو بروج برج کی جمع ہے، تو اس کا اب لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ برج کا جو کہ واحد ہے بروج کا، برج جس کی جمع بروج ہے، تو اس کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے۔ تو برج کا جو تو لغوی مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، تو یعنی جو چیزیں دور سے ظاہر ہو جائیں، کوئی دور محل ہو، آپ کو دور سے نظر آ جائے گا نا، اس کے بڑے بڑے مینار، اس کی عمارت، قلعہ ہو، آپ دور سے گزرتے ہیں کئی کلومیٹر دور تو شاہی قلعہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، یا کوئی شاہراہ ہو، ایسی چیز جو دور سے نمایاں ہو جائے، اس کو برج کہا جاتا ہے، جن سے برج یعنی جو چیز خود سے ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جن سی۔ تو اب جو ستارے جن سے ہیں، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے ستارے جو دور سے نمایاں دکھائی دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے آسمانوں کے اوپر جن سے، تو انہیں بھی عرب کی زبان میں برج کے لفظ سے تعبیر کیا، انہیں بھی برج کہا جاتا ہے، جو آسمانوں، کیوں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے ستارے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے، اور ایک بڑے بڑے ستارے ہیں جو بڑی آسانی سے آپ دیکھ لیتے ہیں رات کے وقت آسمانوں کے اوپر۔ تو دور سے جو چیز، یعنی جو چیز ظاہر ہو جائے، دور سے پتہ چل جائے، یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی جو ان سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برج، اس آیت کے اندر بروج کا ذکر ہوا ہے، تو
جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ ان علماء کا، انہوں نے جب یہ مشاہدہ کیا، اس کے اوپر ریسرچ کی کہ سورج جو ہے یہ 3 ماہ تک شمال کی طرف مائل ہوتا ہے، سورج 3 ماہ تک، اور پھر 3 مہینے اس کی طرف کو بڑھتا ہے، اور پھر 3 مہینے اس کی طرف سے ہٹتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ 3 مہینے جنوب کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف سے ہٹتا رہتا ہے جن سے۔ تو اب یہ 3 سمتیں جو سی ہیں، ان چاروں سمتوں کو جب 3 میں آپ ڈیوائڈ کریں گے تو انہوں نے جو سورج کا جو مدار ہے، جو اس کی حرکت کا مدار ہے، اس کو 12 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، اور ہر حصے کو بھی انہوں نے برج کہا ہے، جن سے ہر حصے کو انہوں نے برج کہا۔ تو یہ جو چیز اس میں اللہ پاک نے فرمائی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے مزین کر دیا، زینت عطا کر دی، خوبصورت بنا دیا جن سے۔ اب علماء حیت کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہیں۔ آسمان کتنے ہیں؟ 9۔ وہ کہتی ہیں تو 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے، 7 آسمانوں میں تو ہر آسمان کے اوپر ایک سیارہ ہے، اور وہ 7 جو سیارے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ۔ یہ 7 ستارے ہیں ہر آسمان کے اندر، اور 8ویں آسمان میں بھی 2 ستارے ہیں، مگر وہ گردش نہیں کرتے، اور 9ویں آسمان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں کہ وہ سادہ ہے۔ اب 8ویں آسمان میں وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے اجتماع سے، اکٹھے ہونے سے کچھ مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ اب وہ جو شکلیں بنتی ہیں وہ اس 9ویں آسمان کے اندر نظر آتی ہیں، جن کو رصد گاہوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جو بڑی بڑی دوربینیں اور بڑی بڑی جو جگہیں ہیں وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہیں یہ شکل جون سی ہے شیر کی سی بن جاتی ہے، شیر کی۔ آپ جو لوگ ایسٹرالوجی سے واقف ہیں انہوں نے وہ جنتریاں دیکھی ہوں گی جون سی ہیں، تو کہیں یہ شکل شیر کی سی بن جاتی ہے، اس کو برج اسد کہتے ہیں، لیو۔ اور کہیں ترازو کی شکل بن جاتی ہے، اس کو برج میزان کہتے ہیں، لیبرا۔ اور کہیں یہ شکل بچھو کی سی بن جاتی ہے، اس کو برج عقرب کہتے ہیں، اسکارپیو۔ جیسے نومبر میں پیدا ہونے والوں کے اکثر برج جون سے وہ ان کا وہ اسکارپیو سٹار ان کا مشہور ہے۔ تو اب یہ کل 12 برج ہیں، 12 برجن سے ہیں۔ تو حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت وغیرہ جون سی ہیں۔ تو سورج جو ہے، سورج وہ ہر مہینے میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ سورج مہینے میں ایک برج کی مسافت طے کر جاتا ہے، اور ایک سال میں کتنے برج ہیں؟ 12 برج۔ تو 12 برجوں کی مسافت جو ہے وہ سورج ایک سال کے اندر کرتا ہے جن سے۔ تو گرمی، سردی، بہار اور خزاں، یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ 4 موسم ہو گئے، ادھر آپ نے دیکھا نا کہ جب 3 سے اس کو ڈیوائڈ کیا تو وہ 4 آگے جن سے، تو 4 موسم جون سی وہ 4 سمتوں میں جب وہ 3 مہینے ادھر کو جاتا ہے، 3 مہینے ادھر کو آتا ہے، تو اس لیے وہ 12 برجوں کو تقسیم کیا گیا تھا جو میں نے آپ سے پہلے تو یہ برج اصل میں یہ جو برج ہیں یہ 7 سیاروں کی منزلیں ہیں، اور ان برجوں کی تعداد تو 12 ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ جن سے ہیں۔
اچھا، اب مریخ کے برج حمل اور عقرب میں، زہرہ کے سور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت، زحل کے جدی اور دلو. یہ برج اس طریقے سے ان کی تفصیل چلتی ہے. تو اب یہ بات، یہ تو تفصیل آپ نے ساری سمجھ لی جن سی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے. بَرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اب ان برجوں کی اور ان سیاروں کی تو تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، جو موجود ہے یا مفسرین نے بیان کی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، یا ایسٹرالوجی کے اندر بھی بیان ہوئی ہے جون سی ہے. اور ہم نے آگے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. یہ جو آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور وہ سیارے اس کے اندر قائم فرمائے گئے ہیں، اور دور سے یہ بڑے بڑے 7 برج اور یہ ستارے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے جون سے ہیں. تو اب ان کو آگے یہ فرمایا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جون سے برج اور یہ جو سیارے آسمانوں میں بنائے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایویں ہی بس بنا کے پھینک دیں گے. نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر کام میں ان گنت حکمتیں، بزرگیاں اس کی جنسی موجود ہیں، کہ ان کو پھینک دیے اور ایویں کوئی اس کا نظام نہیں ہے، غیر منظم طور پر ان ستاروں کو بکھیر دیا. نہیں، یہ وہ جانتا ہے کون سا ستارہ کس جگہ کے اوپر اپنی اس نے کس طریقے سے حرکت کو اپنے وجود کے اندر لے کر آنا ہے اور کیسے اس نے چلنا ہے جون سے، اور بس پھینک دی اور ان سے روشنی حاصل ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تو ان کی کرنیں جون سی ہیں، یہ اپنی اپنی تاثیرات سے اپنی اپنی جو متعلقہ اشیاء ہیں یہ ان کو متاثر کرتی رہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے سجایا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، آپ جو اس کا علم رکھتے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، وہ ان کی جو حسن ترتیب دی گئی ہے اس کو دیکھ کر انسان کی عقل دھانگ رہ جاتی ہے. کہ یہ آسمانوں کے اندر، جیسے پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم سے اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے اوپر استدلال کن 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 چیزوں سے، پھلوں سے، کھجور سے، آسمانوں سے، پانی سے، پہاڑوں سے، کن کن چیزوں سے، کھیتی باڑی سے، کن کن چیزوں سے، ہواؤں سے کیا گیا تھا. وہ تفصیل سے وہ تمام دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا حسن ہو کہ جو کسی کو نظر نہ آتا ہو. اگر تھوڑا سا بندہ کوشش کرے تو ہر بندے کو یہ حسن نظر آتا ہے، اور اس کو اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں کہ یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ جو بروج اور سیارے، اب جو بروج اور سیاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے نہیں بنائے، یہ ایسی اپنی جگہوں پر نہیں رکھے جون سی. پھر ان کو زینت عطا کی ہے، جو اس آیت کے اندر جو اگلی بات ہے کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو مزین کر دیا. اب عام دیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور خاص دیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ایسٹرالوجسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اہل نظر ہیں وہ ان کے لیے پھر اس کو ایک حسن عطا کیا ہے جون سے، ایک حسین دنیا بنائی ہے جون سی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندھیری رات ہو اور ستارے نکلے ہوں اور 14ویں کا چاند جون سے وہ اپنے نور کی، اپنی روشنی کی بارش کر رہا ہو، تو صبح جب سورج نکلتا ہے تو کیا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے.
یا شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو جنہوں نے بعض لوگ دوسرے ملکوں کے اندر سن رائز اور سن سیٹ کے مناظر دیکھنے جاتے ہیں، اور سن سیٹ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ملیشیا، کوالالمپور، مالدیپ وغیرہ کے اندر سن سیٹ دکھانے کے لیے جب وہ سمندروں میں لے کے جاتے ہیں تو بڑی اس کی مہنگی ٹکٹیں ہیں. کوئی مناظر ہیں نا جب یہ سورج نکلتا ہے اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں جب وہ سرخی پھیلتی ہے اور دن کے اجالے جب ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ سرخی ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ جون سی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں تو کون انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سا ایسا منظر ہے. اہل نظر، ابھی ایک دو روز پہلے ہی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل محبت، اہل نظر، اہل معرفت، یا دو چار دن پہلے کسی سفر میں کہیں گفتگو ہو رہی تھی، وہ جس طرف بھی دیکھتے ہیں، جس طرف بھی دیکھتے ہیں، وہ نیچے دیکھیں زمین کی طرف، وہ آسمان پر دیکھیں، وہ دائیں دیکھیں، وہ بائیں دیکھیں، وہ آگے دیکھیں، وہ پیچھے، وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر ان کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت، اس محبوب حقیقی کا حسن دکھائی دیتا ہے جون سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا منظر ہے، کون سا ایسا منظر دنیا میں جس سے ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ لطف اندوز نہیں ہوتا، یا اس سے اس کی خشکی جو ہے، اس کی تشنگی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی ہے جو ہے. تو اس خالق کائنات نے اس دنیا میں کوئی چیز بھی ایسے نہیں بنائی جون سی ہے کہ اللہ نے یہ حسن و جمال عطا فرمایا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، مزین کر دیا. اچھا، اب اہل عرب جو ان سے ہیں نا، اہل عرب یہ ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے. عرب کے جن سے لوگ ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں یہ سیاروں اور بروج، یہ جنتریاں اور ایسٹرالوجی کا علم جن سے ہے یہ بڑا، اب آج بھی دیکھ لیں کس قدر یہ آج کل کے جو اسپیشلی جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ تو ان ستاروں کے اپنے سٹارز کے ذریعے وہ اپنا پورا ذائچہ ہی بنا دیتے ہیں. یہ اس سال مہینے میں نے یہ کرنا ہے، اگلے مہینے میں نے یہ کرنا ہے، اگلے سال میں نے اس طرح میرے حالات ہونی ہیں، اس طرح میرے نشیب و فراز ہونے ہیں جن سے. تو اچھا، لیکن عرب کے جن سے لوگ ہیں نا وہ ان ستاروں اور بروج کے علم کو بہت بڑے علم میں سے منع کرتے تھے، اور ان سے راستے، اوقات، آج بھی جو پرانے جو سفر کرنے والے سمندروں میں جو سفر کرتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے، وہ ستاروں کی چال سے اپنا راستہ تلاش کرتے تھے رات کے اندھیروں میں، اور وہ سفر کرتے تھے جون سے. تو ان راستے، پھر ان سے اوقات، ٹائم نکالتے تھے جون سے. اب تو لوگ ان چیزوں کی طرف رہے ہی نہیں نا، کہ گھڑی دیکھی، موبائل کھولا تو پتہ چل گیا کیا ٹائم ہوا ہے. پہلے لوگ تو آسمان کو دیکھ کے ٹائم بتا دیتے تھے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، ایگزیکٹ ٹائم جون سے. تو انہی سے عرب کے لوگ جو ہیں خشک سالی، پھر فصل کی سرسبزی، زرخیزی پر وہ استدلال کرتے تھے. اچھا، نجومی کہتی ہیں، اب نجومیوں کا کیا کہنا تھا؟ نجومی کہتی ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا، اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے. نجومیوں کا کہنا ہے، یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا ہے اس تاریخ کو سورج ان 12 بروج میں سے جس برج میں تھا وہ آپ کا سٹار ہے، وہ آپ کا برج ہے. جیسے نومبر میں پیدا ہونے والے اسکارپیو، جولائی میں پیدا ہونے والے کینسر، اس طرح جو. تو پھر اچھا، وہ نجومی کہتے ہیں، نجومی. اچھا، پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں، اور پھر ان ستاروں کی جو تاثیرات، جو بھی اثرات ہیں، انہوں نے وہ جو فرض کی ہوئی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، نجومیوں نے، بات نجومیوں کی ہو رہی ہے، تو
ان اثرات، ان تاثیرات، وہ جو انہوں نے ذائچے بنائے ہوئے، وہ اس شخص کی قسمت کا حال بیان کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں بورڈ لگی ہوتی ہیں، آؤ اپنی قسمت کا حال معلوم کر لو۔ آپ سے وہ سارا وہ لیتی ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور سارا، اور پھر آپ کا ذائچہ بناتی ہیں، ہے نا ایسے؟ کبھی دیکھے بازار میں ایسے وہ بورڈ لگی ہوں کہ اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے، 100 روپیہ 200 روپیہ، وہ گلبرگ میں جائیں تو وہ انہوں نے گلے میں وہ ٹانگا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو ان سے کہ تو مگر علماء اور مفسرین نے فرمایا یہ سب ڈھکوسلیں ہیں، یہ سب ڈھکوسلیں ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ غیب کا علم، یہ جو اسٹرالوجر یا نجومی جو ان سے ہیں آپ کے ذائچے بناتے ہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے ان بزرگ نفوس قدسیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعے غیب پر مطلع فرماتا ہے، جن کو غیب کا علم عطا فرمایا جاتا ہے جن سے۔ تو جو نجومی ستاروں اور برجوں کی مدد سے ذائچہ بنا کر وہ کہے کہ میں آپ کو غیب کی باتیں بتاتا ہوں، جو نجومی آپ کو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ کہے کہ میں آپ کا ذائچہ بنا کر میں آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دعویٰ کر دے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں ذائچہ بناؤں گا، اللہ 500 روپیہ دے دو، ابھی ذائچہ بناتا ہوں۔ بلکہ اب تو ایسے بھی نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 500 نہیں 10-10 ہزار روپیہ فیس لیتے ہیں، بڑے مشہور ہو گئے ہیں کہ جناب ان کے بنائے ہوئے ذائچے بڑے زبردست ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بڑا صحیح کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایسا بندہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کافر ہے، جو بندہ ذائچہ بنائے اور ذائچہ بنا کر آپ کو آنے والے حالات بتائے اور کہے کہ یہ جو میں حالات بتا رہا ہوں یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ تو جس طرح نجومی کا غیب کی باتیں بتانا، یہ اس طرح کی باتیں ذائچے بنا کر بتانا یہ کفر ہے، اسی طرح اب یہ صرف اس کے لیے کفر نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ تو ایک ہے نا بندہ نجومی جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ذائچے بنا رہا ہے، تو اس کے پاس جانے والے کتنے ہیں؟ سینکڑوں، وہ سینکڑوں ہیں۔ تو جو نجومی تو اس طرح کرے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر جس طرح نجومی کی باتیں بتانا کفر ہے، اسی طرح کسی نجومی کے متعلق یہ جو ذائچے بنانے والے ہیں ان کے متعلق یہ اعتقاد کر لینا کہ اس سے مستقبل میں آنے والے جو حالات ہیں وہ غیب کی خبریں اس بندے سے پوچھنی چاہیے، یہ بڑا زبردست ذائچہ بناتا ہے، چلو اس سے چل کر اپنا ذائچہ بنائیں، اس سے پوچھیں آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال میں کاروبار کروں گا تو کیا ہوگا، میری اولاد کتنی ہوگی، بیویاں کتنی ہوگی، جون سی ہیں، یعنی جو ذائچہ وہ تو ہے ذائچہ بنانے والا، تو جو ذائچہ بنوانے جائے، یہ خبریں پوچھنے جائے، مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی کفر ہے، یعنی وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ یہ بڑا سخت حکم ہے اس کا جان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ آگے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اللہ من استرق السمع فأتبعه شہاب مبین، سوا اس کے جو چوری سے سنے، جو چوری کرے فرشتوں کی باتیں، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے، اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ جو ان سے۔ تو اب اتنا جو اللہ نے آسمانوں میں خوبصورت نظام بنایا، اب ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس کی ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی حفاظت نہ کرتا؟ جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اپنی حکمت کے مطابق اس کی حفاظت کے انتظامات بھی کیے ہیں۔
اگر آپ کو بنایا تو آپ کے رزق کا انتظام کیے، ہوا کا انتظام کیے، سانس لوگے تو زندہ رہو گے، کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، رہنے کا انتظام کیے، پہننے کا انتظام کیے، پہنو گے تو زندہ رہو گے، کسی چھت کے نیچے رہو گے تو زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے جون سے، تو اس لیے فرمایا کہ ہر شیطان مردود کی دخل اندازی، وہ جو اس نے سیاروں اور بروج کا نظام بنایا، ہر شیطان کی مردود کی وہاں پر دخل اندازی جون سی ہے، اس سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دی ہے، محفوظ کر دی ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے، بھلے وہ جن ہو بھلے وہ شیطان ہو، اس کے اس نظام کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی۔ اور تب یہ اللہ نے یہ نظام شمسی جس طریقے سے ترتیب دی ہے، تو اس کے ستاروں کے لیے جو مقامات، جو جگہیں متعین کی گئی ہیں، اور پھر ان سیارات کی حرکت کرنے کی جو مدار اس نے مقرر کی ہے، کوئی مفسرین فرماتے ہیں تخریبی قوت، وہ جن ہو وہ شیطان ہو وہ کوئی اور اس میں کوئی تبدیلی یا فساد پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شیطان قدرت کی طرف سے جو ایک باؤنڈریز ڈیفائن کر دی گئی ہیں، اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یا آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے تشریف لانے کی، ان باؤنڈریز کو توڑنے کی کوشش کرے، تو پھر ایک شہاب ثاقب جون سے، ایک شہاب ثاقب سے اس کی تواضع کی جاتی ہے، اس شیطان مردود کی جون سی ہے، ایک شہاب ثاقب سے جون سے۔ اچھا، اب شہاب ثاقب کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ، کبھی آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوں، جیسے آپ اکثر آدھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے باہر سڑک کے پر بیٹھ کر، تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک ستارہ ٹوٹا ہے نیچے آ رہا ہے، وہ کس نے دیکھا ہے؟ ساروں نے دیکھا وہ۔ تو یہ وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے گرتا ہے، آسمان سے گرتا ہے، اور آتش بازی کی طرح یہ ایک دم نکلتا ہے اور نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے اب شادیوں کے پر ہوائیاں چلاتے ہیں جن سے، کیا نام ہوتا ہے اس کا، ہوائی، وہ جو ایک سیدھی جاتی ہے، آپ کو کبھی آسمانوں کے اوپر اس طرح جاتا ہوا نظر آتا ہے نا ایک ستارہ، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو وہ دیکھو ایک ستارہ ٹوٹا ہے جن سے۔ تو علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ کے چمکدار شعلے کو شہاب کہتے ہیں جن سے، شہاب جن سے۔ تو شہاب جن سے یہ اصل میں چمکنے والی آگ کو کہتے ہیں، اور اس روشنی کو بھی کہتے ہیں جو فضا میں شام کے بعد یعنی رات کو ایک لمبی لکیر کی صورت میں جن سی یہ نمودار ہوتی ہے اور پھر ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ہے نا، یا دکھائی نظر آتی رہتی ہے؟ نہیں، بس آپ کو نظر آتا ہے کوئی چیز ایسے کوئی ٹوٹ کے نیچے گری ہے، کوئی شعلہ ایک دم ایسے گیا ہے، ایسا ہے نا، اور ایک دم وہ لکیر غائب ہو جاتی ہے۔ تو جو جدید علم فلکیات کے ماہرین ہیں وہ خود بھی کسی اوتھینٹسٹی کے ساتھ یا وثوق کے ساتھ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم اپنی تحقیق سے جس میکسیمم نتیجے پر پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی کا کوئی چھوٹا سا ستارہ ٹوٹتا ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ اجزاء جب ہوا کے اس میں اسپیس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ رگڑ سے ایک دم وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ ہم شہاب ثاقب کی ماہیت کے متعلق آج تک جو بہترین ایک توجیہ بیان کر سکی ہیں یا جسٹیفیکیشن دے چکی ہیں وہ یہ ہے کہ نظام شمسی کا کوئی چھوٹا سا تارہ ٹوٹتا ہے اور اس ٹوٹنے والے تارے کا کچھ حصہ جو ہے وہ فضا میں پہنچنے سے پہلے یا تو گرد بن جاتا ہے یا بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے، مگر اس کی ایک قلیل سی جو مقدار ہے وہ ہماری فضا میں پہنچ کر یہاں پر آ کر دکھائی دیتی ہے،
اور اس کے کئی ٹکڑے زمین میں بعض اوقات گر بھی پڑتے ہیں، ان کے ٹکڑے جو ان سے تو، اور جب یہ ٹکڑے زمین پر گرے ہیں تو اس کو، یہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے ہیں، ان ستاروں کے ٹکڑے ہیں، ان کو مختلف دنیا کے میوزیمز کے اندر یہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے ٹکڑے کا جو وزن ہے وہ 40 ٹن، یعنی کہ کوئی 1000 سے بھی اوپر من یہ ٹکڑا ہے، جو جنوب مغربی افریقہ میں گرا تھا جون سے، اور اس سے کم وزن کا ایک ٹکڑا جون سے وہ گرین لینڈ کے اندر گرا تھا، جو 36.5 ٹن کا ہے۔ یہ 40 ٹن کا ہے، وہ 36.5 ٹن کا ہے، اور اس کو پھر وہ لوگ اٹھا کر نیو یارک میں لے گئے تھے میوزیم کے اندر۔ یہ انسائکلوپیڈیا گرالیر کے اندر ہے۔ اور 18ویں صدی میں پیرس کی سائنس اکیڈمی نے، اب ہوا کیا، 18ویں صدی کے اندر پیرس کی جو سائنس اکیڈمی تھی، جہاں پر سائنس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، یہ جو نظام شمسی، یہ سولر سسٹم وغیرہ کے اوپر ایک ریسرچ چل رہی تھی، پیرس کی فرانس میں اس اکیڈمی نے اس شہاب ثاقب کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ ہمیں کوئی شہاب ثاقب نہیں ہے، اور انہوں نے ایک ڈکلیئر کر دیا، ایک اپنا جون سی ریسرچ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے نمونے، سیمپل جو میوزیمز میں رکھے گئے ہیں، وہاں 40 ٹن کا گرا اور وہاں 36.5 ٹن کا جون سے، یہ سب فرضی ہیں، اور جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں نا، ان سب نے یہ جھوٹ بولا ہے، ان سب نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جب پیرس نے، وہاں فرانس میں پیرس نے، ان کے سائنٹسٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ شہاب ثاقب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو میوزیمز میں پتھروں کے یہ جو نمونے پڑے ہیں یہ سب جھوٹے نمونے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نہیں گرے جن سے ہیں، تو انہوں نے یہ کر دیا۔ تو 1803 ان کی اس ریسرچ کے بعد مفسرین نے لکھا، میں نے تفسیروں کی کتابوں میں پڑھا کہ 1803 میں پیرس ہی کے قریب شہاب ثاقب کا ایک میل برسا، اور اس کے اندر سینکڑوں شہاب ثاقب، وہ جو پتھروں کے ٹکڑے تھے، وہ آسمان سے زمین پر گرے، اور قدرت نے ان سائنسدانوں کے غرور کو توڑ کر زمین میں ملا دیا، اور ان کی جو جہالت یا کم علمی تھی، یا ان کی جو بھی ریسرچ تھی، اس کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا۔ یہ بھی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جلد نمبر 15 کے اندر یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال آگے اب یہ جو بات ہو رہی ہے، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوا اس کے جو چوری سے سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ تو اب قاضی ایاز مالکی اندلسی حضرت ابن عباس والی حدیث سے، جو میں بھی بیان کرتا ہوں آپ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیطان جو ہیں یہ آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے شیطان آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے، اور ان پر آگ کے شعلے نہیں پھینکے جاتے تھے، ان کو یہ شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے تھے، ان پر آگ کے شعلے نہیں پھینک، کیونکہ اچھا اب جب شیطانوں کے اوپر یہ جن سے شہاب ثاقب پڑھنے شروع ہوئے، یہ آگ کے شعلے جون سے ہیں، تو شیطانوں نے اس پر تعجب کیا، اور ان کا سبب معلوم کرنے کی جستجو کی۔ قاضی ایاز مالکی ایک حدیث کے حوالے سے یہ ساری بات کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو ہم پر یہ آگ کے گولے نہیں برسائے جاتے تھے، ہم آسمانوں پر جاتے تھے، جن اور شیطان، اور جا کر کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کی باتیں چوری کرتے تھے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر، جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں آگ کے گولے مارے جاتے ہیں جو ان سے، جیسے یہاں ایک توپ کا گولہ مارا جاتا ہے کہ دشمن کو، اسی طرح وہاں پر ان کو گولے مارے جاتے تھے، تاک کر گولے۔ تو اچھا، اب یہ جو جاتے تھے نا، اسی وجہ سے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ عرب کے اندر پہلے کہانت بڑی مشہور تھی، بڑی کہانت تھی، اور وہ لوگ، عورتیں اور مرد جون سے ہیں، لوگوں کو مستقبل میں آنے والے سارے حالات بے شمار
بتا دیا کرتے تھے، جس میں سے کچھ صحیح ہوتے تھے، کچھ غلط ہوتے تھے، مگر پھر اس کا سلسلہ ایک دم بند ہو گیا. اور شیطان جو ہیں، جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے اس سننے کے درمیان جو ہیں وہ آگ کے شعلے حائل کر دیے گئے. یعنی وہ اب جب وہ جاتے تھے چوری کرنے، کیا چوری کرنے؟ وہ باتیں چوری کرنے جو فرشتے آپس میں کر رہے ہوتے تھے، اور نیچے آگے جادوگروں کو اور کہانت کرنے والوں کو اور سحر کرنے والوں کو بتاتے تھے. اب وہ بتا نہیں پاتے تھے. تو سورۃ الجن کے اندر جیسے کہ آیت نمبر 8 اور 9، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا کہ اس کو سخت پہرے داروں اور آگ کے انگاروں سے بھر دیا گیا ہے. اور ہم پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، بس اب جو کان لگا کر سنتا ہے تو وہ اپنی گھات میں جہاں وہ بیٹھ کر باتیں سن رہا ہوتا ہے، آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے، یعنی اس کو آگ کا گولا جون سے وہ مار دیا جاتا ہے. اس لیے اب شیطان جا کر ان باتوں کو سن نہیں پاتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جون سے آپ فرماتی ہیں کہ شیطان آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں چوری کر کے کہانت کرنے والوں کو لا کے دیا کرتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان 3 آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو سارے آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا. شیطانوں کا جب حضور آئے، اور اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر جاتا تو اسے شہاب کے ذریعے مار دیا جاتا، اس کو مارا جاتا. اب شیطانوں نے کیا وہ سارے ابلیس کے پاس حاضر ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہی، اب شیطان ابلیس کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ضرور کوئی بات ہے، پہلے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اب جب ہم آسمانوں پر چڑھتے ہیں تو ہمیں گولے مارے جاتے ہیں، آگ کے جون سے ضرور کوئی نیا واقعہ ہو گیا. ابلیس نے کہا ضرور کوئی واقعہ ہو گیا دنیا کے اندر. اس نے شیطانوں کو اس نے کہا چاروں طرف پھیل جاؤ، پتہ کرو معاملہ کیا ہے. بہرحال جب وہ پھیلے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول آ چکی ہیں، اللہ کا محبوب آ چکا ہے، اور قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت. اب یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے، خدا کی قسم یہی وہ نئی بات ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں کے پر جانا بند کر دیا گیا. جو ہم فرشتوں کی باتیں چوری کیا کرتے تھے وہ بند کر دی گئیں. تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے، اور شہاب اصل میں اس ستارے کو کہتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا، جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیطانوں کو مارتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی نے بتایا، فرماتے ایک صحابی تھے انصاری، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک رات اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک تارا ٹوٹا، روشنی پھیل گئی. تو ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، مگر ہم کہتے یہ تھے جب کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا کہ جب کوئی ہم دیکھتے تھے نا وہ ستارہ ٹوٹا ہے، کوئی وہ دیکھو ایک ستارہ ٹوٹا، تو ہم کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. ہم یہ کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے. یہ تارے، یہ جو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں، یہ کسی کی لیکن ہمارا رب کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، پھر جو یعنی ان کے قریب ہوتا ہے وہ تسبیح کرتے ہیں. تو اب چلتے چلتے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے یہ معاملہ. پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں. پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا کی خبر
پہنچ جاتی ہے، دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے، تو جنات جو ان سے ہیں ان سنی ہوئی باتوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں. ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں گولے. پھر جو کاہن ہیں، کہانت کرنے والے، وہ اس کے مطابق اپنے پاس آنے والے لوگوں کو یعنی کہ وہ باتیں بتاتے ہیں، یعنی ان تک وہ تو وہ اصل بات یعنی ان کو تھوڑی ملتی ہے، مگر وہ آنے والوں کو جھوٹ اور زیادہ ملاوٹ کر کے وہ زیادہ باتیں بتاتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمائی. ان بروج اور ان سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان میں نہیں سجایا، ان کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. اس سے یہ تو ایک چند منٹ کا بیان ہے. اس پتہ نہیں سمندروں کے سمندر بھر دیے جائیں اور سیاہی اور قلم سے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی تفسیر لکھنا جو ان سے یہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان آیات کی اصل حقیقت جن سی وہ کیا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.